دو بار 3 دنوں کے اندر زلزلہ آیا، آئندہ میں اس سے زیادہ حادثات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہرگز پورے نہ فرمائے۔ مجھے قطعاً یہ خواہش نہیں کہ جو میں کہوں وہ پورا ہو جائے، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، میرے رب نے جو کچھ مجھے دکھایا ہے، وہ قطعاً امن والا نہیں، وہ قطعاً سکون والا نہیں۔ آگے حالات بہت برے آنے والے ہیں، بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ ایک وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، اسے آپ لوگ اپنی زبانوں پر جاری بھی رکھیں اور اسے لکھ کر کاغذ پر اپنے گھروں کی دیواروں پر بھی لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقت میں جو آزمائشیں آنے والی ہیں، مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز سے یہ امید بلکہ یقین ہے کہ جو ساتھی اس وظیفے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے اور اپنے گھروں کی دیواروں پر ان کو چسپاں کریں گے، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو محفوظ فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اے مسلمانوں کی اماں جان، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا زلزلے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے سبب آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق جب سرکشی میں، بغاوت میں حد سے بڑھتی ہے تو اللہ رب العالمین جھنجھوڑتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مدینہ شریف میں زلزلہ آیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا کہ رک جا، تو زمین رک گئی۔ تو جناب فاروق اعظم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اہل مدینہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے مدینہ کے رہنے والو، بتاؤ کون سے اعمال تم ایسے کرتے ہو، کون سی نافرمانیاں ایسی کرتے ہو، کون سی سرکشیاں تم ایسی کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے شہر رسول میں بھی زلزلہ جو ہے وہ بھیج دیا اور اس کے آثار آج ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ زلزلے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہوتے ہیں، اللہ کے جلال کے اسباب میں سے ایک سبب ہوتے ہیں۔ ابھی 21 مارچ بروز منگل کو پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں اور تمام اضلاع میں بڑا خوفناک اور بڑی شدت والا زلزلہ دیکھنے کو ملا۔ ابتدائی طور پہ 7.7 اس کی شدت بیان کی گئی۔ ابھی 2 دن نہیں گزرے، 23 مارچ بروز جمعرات پھر جو ہے وہ پورے پنجاب میں اور پنجاب سے باہر بھی کئی سارے اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت جو ہے وہ ابھی تک 4.4 بیان کی جا رہی ہے۔ میں یہاں رک کے اپنی قوم کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اب بھی مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس کی طرف رجوع کریں، اپنے معاملات کا احتساب کریں، جہاں جہاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، سستیاں ہیں، ان سے توبہ طائب ہوں اور جو سرکشیاں اور بغاوتیں ہیں ان کو ختم کر دیں اپنی زندگیوں سے۔ جنہوں نے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے وہ حق ادا کر دیں، جنہوں نے یتیموں کا مال کھا رکھا ہے وہ سرنڈر کر دیں، ان کا مال واپس کر دیں، جنہوں نے غریبوں پہ ظلم کر رکھا ہے وہ ان کا مال واپس کر دیں۔ آٹے کی لائنوں میں لگا کے غریبوں کو اتنا ذلیل کرنا، اتنا رسوا کرنا، اے مالدارو، اے اشرافیہ، خدا کے لیے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس طرح کے بار بار زلزلے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو پھر اس میں سارے پستے ہیں، اس میں کوئی 2-4 کے لیے رخصت نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم پہ عذاب بھیجا گیا تو جناب جبریل امین نے عرض کی یا اللہ اس قوم میں کچھ نیک سارے لوگ بھی ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی ساتھ ہی کچل دو، اس لیے کہ یہ برے کو برا نہیں کہتے، یہ برائی سے اعلان برات نہیں کرتے، ان سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجات بیان فرمائے ایمان کے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر کم از کم تم دل میں برا جانو۔ اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ میرے عزیزان گرامی، آج من حیث القوم میں اور آپ اور میری قوم کا تقریباً ہر فرد معیشت کفر کی پسند کرتا ہے، نظام تعلیم کفر کا پسند کرتا ہے، لباس کفر کا پسند کرتا ہے، ماحول کفر کا پسند کرتا ہے۔ جب آپ ظاہری طور پہ تمام تر جہتوں میں کفر کی پیروی کرتے ہیں تو گویا آپ اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرے پاس ایک تورات شریف کا ورق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا سنو، آج اگر جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، حیات ہوتے ظاہری طور پہ، تو ان کے پاس بھی میری اطاعت کے سوا چارہ نہیں تھا۔ تو میں اپنی قوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رجوع اللہ کی طرف آئیں۔ بڑا برکتوں والا مہینہ آغاز ہو چکا رمضان المبارک کا، اس میں اپنے ظاہر باطن کو پاکیزہ کریں۔ اور اہل نظر جو ہیں، اہل نظر، ہماری تو نظر صرف ظاہری اسباب پہ ہوتی ہے، اہل دل، اولیاء اللہ، اہل نظر جن کو اللہ رب العالمین مشاہدات کروا دیتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ 2 بار 3 دنوں کے اندر زلزلہ آیا۔ اور جو کچھ مجھے اپنے مشائخ سے ملا،
اپنے پیر و مرشد سے فیض حاصل ہوا اور اپنے اسلاف سے جو کچھ میں نے خدمت کر کے حاصل کیا، اس کی بنیاد پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ بس یہ 2 بار ہو گیا تو آئندہ کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ میں اس سے زیادہ حادثات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہرگز پورے نہ فرمائے، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، میرے رب نے جو کچھ مجھے دکھایا ہے، وہ قطعاً امن والا نہیں، وہ قطعاً سکون والا نہیں۔ آگے حالات بہت برے آنے والے ہیں، بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، سرکشیوں کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، دلوں کو گندا کر لینے کی وجہ سے، روحوں کو ناپاک اور کمزور کر لینے کی وجہ سے بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ میں ایک تو آج اپنے سلسلہ عالیہ سے وابستہ جتنے ہمارے مریدین ہیں بالخصوص ان کے لیے بھی، اور جتنے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اسے آپ لوگ اپنی زبانوں پر جاری بھی رکھیں اور اسے لکھ کر کاغذ پر اسے اپنے گھروں کی دیواروں پر بھی لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقت میں جو آزمائشیں آنے والی ہیں، مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز سے یہ امید بلکہ یقین ہے کہ جو ساتھی اس وظیفے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے اور اپنے گھروں کی دیواروں پر ان کو چسپاں کریں گے، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو محفوظ فرمائے گا۔ آپ سارے جملہ مریدین جتنے ہیں بالخصوص غفلت نہ کریں، اسے اپنی زبان پر جاری بھی رکھیں۔ روزانہ 101 بار اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اسے کاغذ پر، صاف ستھرے کاغذ پر لکھ کر اس کی کاپیاں کروا لیں، یا اپنے ہاتھ سے ہی لکھ کے گھر کی ساری دیواروں پر کو مناسب سائز میں، چھوٹے سائز میں لکھ کے لگا دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ایسا کو آئندہ آنے والے وقت میں جو آزمائشیں ہیں، آپ کو میرا رب ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا۔ وظیفہ یہ ہے، یا ظاہرو یا حفیظو، یا ظاہرو یا حفیظو، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 101 مرتبہ روزانہ معمول بنا لیں، صبح یا شام، یا ظاہرو یا حفیظو، یا ظاہرو یا حفیظو، اور اسے اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ میری طرف سے جملہ مریدین کو اجازت ہے، اور جملہ اہل اسلام کو اور اہل محبت کو اجازت ہے، اپنے ہاتھ سے لکھیں اور گھروں کی دیواروں پر انہیں چھوٹے سائز میں لکھ کے لگا دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو آئندہ آنے والے معاملات سے اور حادثات سے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے گا، اور اس وطن کے ہر شہری کی جان مال کی حفاظت کرے، امت مسلمہ کے ہر فرد کی عزت آبرو اور جان مال کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔